السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہلو دوستو، میرا نام ہے محمد ارشاد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ڈی اسٹڈی آفیشیل۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو اعتکاف کے بارے میں میں بتانے والا ہوں اور اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے، کیا ثواب ملتا ہے یہ بھی بتانے والا ہوں، اور کن کاموں کو اعتکاف کے دوران کرنا چاہیے یہ بھی بتانے والا ہوں، اور کس چیز سے بچنا ہے یہ بھی بتانے والا ہوں، اور لاسٹ میں آپ کو میں بتاؤں گا شب قدر کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے، اور کیا کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے، کن لوگوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں اور کن لوگوں کی بخشش اس رات میں بھی نہیں ہوتی ہے، لیکن سمجھ میں تبھی آئے گی آپ کو ساری باتیں جب آپ اینڈ تک دیکھیں گے۔ تو بنے رہیے گا اس ویڈیو میں۔ چینل پر نئے آئے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا، لائک کیجئے گا اور دوسرے بھائیوں کو ضرور شیئر کیجئے گا۔ تو چلیے زیادہ دیر نہ کرتے ہوئے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ اعتکاف، سب سے پہلا سوال آپ کا ہے اعتکاف۔ اعتکاف ہوتا کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرما رہے ہیں وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، یعنی آپ اپنے آپ کو الگ تھلگ کر لیجئے، ٹھیک ہے؟ یعنی اپنے قوم سے الگ ہو کر کے آپ خوب عبادت کیجئے اور اپنے رب کی طرف خوب جھک جائیے۔ اعتکاف کے اصل معنی ہوتا ہے مڑنا، جھکنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جھکنا، ٹھیک ہے؟ اتنا سمجھ میں آیا نا؟ دوسرا اس کا معنی ہے اللہ کی طرف مڑنا، عبادت کرنا، اس کا معنی سمجھ میں آ گیا نا؟ اب یہاں پر یہ بتایا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ہر رمضان میں ایک مہینہ یعنی کہ اعتکاف کیا کرتے تھے ایک عشرے کی۔ ایک عشرہ مطلب ہوتا ہے یعنی 21ویں شب سے لے کر کے 29ویں شب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال اعتکاف کیا کرتے تھے۔ سمجھ میں آیا نا؟ اب اعتکاف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کبھی چھوڑا ہے؟ جی ہاں، ایک مرتبہ کسی مجبوری کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کو چھوڑ دیا تھا، پھر شوال کے مہینے میں پھر اعتکاف فرما لیا تھا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر سال اعتکاف کیا ہے، اور ایک سال نہیں بھی کیا تھا تو اسی مہینے میں یعنی اسی مہینے کے اگلے مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کیا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اعتکاف کرنا کتنا زیادہ فضیلت کا کام ہے۔ اب اس کا فائدہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ اس انسان کو یعنی اعتکاف کرنے والے کو 2 حج کرنا اور 2 عمرہ کرنے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ 2 حج کرنا، دیکھیے حج انسان جب کرتا ہے کتنا لاکھ روپے لگتا ہے، 2 لاکھ 4 لاکھ یا 5 لاکھ روپے تک لگ جاتا ہے ایک حج کرنے میں، لیکن وہ بھی حج قبول ہوتا ہے یا نہیں یہ بھی نہیں معلوم۔ لیکن اگر اعتکاف انسان کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اس لیے آپ لوگوں سے میں گزارش کرتا ہوں، اگر آپ بھائی کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں تو کم از کم اس مہینے اور اسی دن سے یعنی آج ہی سے آپ اعتکاف کی نیت سے ضرور اپنی مسجد میں جائیں اور پوری 9 دن یا 10 دن کے اندر اعتکاف کریں، اور 10 دن کے اندر اعتکاف کرنے کے بعد آپ کا اعتکاف ختم ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ اب دوسرا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتے ہیں کہ 2 خندق آپ کو اللہ تعالیٰ اتنا دور فرما دیتے ہیں جہنم سے کہ 2 خندق کے برابر۔ اب ایک خندق اتنا بڑا ہوتا ہے کہ جتنا یہاں سے لے کر کے آسمان تک ایک خندق ہوتا ہے۔ تو اس سے پتہ چل رہا ہے کہ جہنم سے کتنا زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو دور فرمائیں گے۔ اتنا سمجھ میں آ گیا نا؟ اب آپ کو کرنا کیا ہے؟ آپ کو کرنا ہے کہ جیسے عصر کی نماز کے بعد آپ کو اپنی اپنی مسجد میں بیٹھ جانا ہے اور نویت سنت الاعتکاف پڑھ لینا ہے، یا یہ کر لیجئے کہ میں نے اپنے آپ میں اعتکاف کر لیا، اتنا بھی اگر کہیں گے تو آپ کا اعتکاف ادا ہو جائے گا۔ اب آپ کو اسی میں رہنا ہے اور بغیر ضرورت کے آپ کو کہیں نہیں جانا ہے، یعنی مسجد میں رہنا ہے، مسجد میں تلاوت کرنا ہے، مسجد میں قرآن کریم پڑھنا ہے، اور مسجد میں ہی جو بھی کچھ کرنا ہے مسجد میں کرنا ہے۔ بائی چانس اگر آپ کا نائٹ فال ہو گیا یا کبھی ضرورت پیش آ گئی، نہانے کی ضرورت پیش آ گئی، تو آپ اپنی مسجد سے نکل سکتے ہیں، باہر آ سکتے ہیں، اور باہر آنے پر کسی سے آپ کو بات نہیں کرنا ہے۔ زیادہ تر یہ کوشش کرنا ہے آپ کو، اگر آپ جوان ہیں تو موبائل وغیرہ لے کر کے نہ جائیں۔ سمجھ میں آ رہا نا؟ اتنا بات سمجھ میں آ گیا کہ کیا کرنا ہے؟ اب کس چیز سے آپ کو بچنا ہے؟ موبائل سے بچنا ہے، بلا ضرورت چیزوں سے بچنا ہے، کسی سے گپے لڑانے سے بچنا ہے، کیونکہ اس لیے کہ آپ کا سونا بھی عبادت میں لکھا جاتا ہے۔ آپ کا مطلب یعنی جو لوگ اعتکاف کریں گے یا جو لوگ اعتکاف کر رہے ہیں ان کو جو ہے سونے کا بھی ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ ثواب عطا فرماتے ہیں، یعنی کہ وہ سوتے بھی ہیں تب بھی عبادت کر رہے ہیں اور نہیں بھی سو رہے ہیں تب بھی عبادت میں ان کا نام لکھا جا رہا ہے۔ اسی لیے آپ کو ان چیزوں سے
بچنا ہے, موبائل سے بچنا ہے, بلا ضرورت کسی چیز سے بات کرنا اس سے بچنا ہے, دنیاوی بات سے بچنا ہے. اور اگر کبھی مثال کے طور پر اگر نہانے کی ضرورت پیش آ جائے تو آپ مسجد جا سکتے ہیں, مسجد سے باہر بھی جا سکتے ہیں, لیکن آپ کو کسی دوسرے سے انسان سے ملاقات نہیں کرنا ہے. اتنا سمجھ میں آ گیا نا. اب آپ کو کرنا کیا ہے, اعتکاف کو یہ تو سمجھ میں آ گئی کہ کیسا کرنا ہے, کیا کرنا ہے. اب کرنا کیا ہے آپ کو, تو آپ کو سبحان اللہ آپ 100 مرتبہ پڑھیں, تیسرا کلمہ پڑھیں یا درود شریف پڑھیں, کوئی بھی سورت آپ پڑھ سکتے ہیں. اگر کچھ بھی یاد نہیں ہے تو کم سے کم سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر اتنا تو کہہ سکتے ہیں نا. درود شریف پڑھ سکتے ہیں, اللہم صلی علی محمد, یہ درود شریف پڑھ سکتے ہیں. اور اللہم انک انت عفو انت, یا یہ پڑھ سکتے ہیں. اور بھی بہت سارے جو دعا آپ کو یاد ہے, سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, یہ بھی پڑھ سکتے ہیں. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحان اللہ العظیم, یہ بھی پڑھ سکتے ہیں. تو جو چیز آپ کو یاد ہے وہ آپ کو پڑھتے رہنا ہے. اگر کچھ یاد نہیں ہے تو کم سے کم الحمدللہ ہی جو یاد ہے وہی پڑھتے رہنا ہے. اتنا سمجھ میں آ گیا نا. اب آپ کو لے چلتا ہوں شب قدر کی طرف. اب شب قدر ہوتا کیا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کچھ صحابہ بیٹھے ہوئے تھے, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تذکرہ کیا کہ 4 آدمی نے جو کہ بنی اسرائیل سے تعلق رکھتے تھے, 4 آدمیوں نے یا 4 پیغمبروں نے یا 4 شخص نے اپنی اپنی عبادت کا ذکر کیا. اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان باتوں کا ذکر کیا کہ ان لوگوں نے 80 سال عبادت کیا, تو صحابہ اکرام بیٹھے ہوئے تھے, اور بیٹھے ہونے کے ساتھ ساتھ فوراً سوال کر دیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ان لوگ کی عمریں اتنی بڑی تھی تو وہ لوگ کر سکتے ہیں, ہم لوگ کیسے کریں گے اتنی ساری عبادتیں. تو اللہ تعالیٰ نے فوراً شب قدر کی آیت نازل فرما دی, اور وہ کیا تھی آیت, انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. اے اللہ, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے آپ کے اوپر ایک رات, ایک مبارک رات نازل کر دی ہے. پھر آگے فرمایا وما ادراک ما لیلۃ القدر, لیلۃ القدر خیر من الف شہر, یعنی 80 سال کی عبادت سے بھی زیادہ آپ کو ایک رات میں عبادت کرنے کا ثواب مل جائے گا. یعنی اس سے کیا پتہ چلا, یہ جو قرآن کریم کی آیت ہے, تنزل الملائکہ اور وما ادراک ما لیلۃ القدر, لیلۃ القدر خیر من الف شہر, یعنی 1000 مہینوں سے زیادہ آپ کو ایک رات کا ثواب آپ کو ملے گا. صرف ایک رات آپ عبادت کر لیں گے تو آپ کو 1000 مہینے سے بھی زیادہ کا ثواب ملے گا. اور 1000 مہینے کو اگر آپ ڈیوائڈ کریں گے, ملٹیپلائی کریں گے, تو آپ کا 83 سال بنتا ہے. کتنا سال بنتا ہے, 83 سال سے بھی زیادہ بنتا ہے. اور وہ رات آپ کو کیسے نصیب ہوگی, دیکھیے آپ کو سب سے پہلے آپ کو 21ویں شب یعنی 20واں رمضان, اسی طرح 20ویں رات, 21ویں رات, 23ویں رات, اسی طرح 25ویں رات, 27ویں رات, 29ویں رات, ان سب میں آپ کو اپنی اپنی عبادت کو رکھنا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگنا ہے, اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی مغفرت کرانا ہے. تو اتنی بات سمجھ میں آ گئی نا کہ شب قدر کیا ہے اور اس میں آپ کو کرنا کیا ہے. اب اس میں اگلے پچھلے بھی گناہ دو, پہلا تو یہ ہے کہ آپ کے 80 سال کی عبادت آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ دے رہے ہیں صرف ایک رات کے جاگنے کا. اب وہ ایک رات ضروری نہیں ہے کہ پہلی ہی رات میں آ جائے, یعنی 21ویں شب میں آ جائے, یہ بھی ضروری نہیں ہے. 23ویں میں آ جائے, یہ بھی ضروری نہیں ہے. تو آپ کو کرنا کیا ہے, یعنی 21ویں رات سے لے کر کے 29ویں رات تک آپ کو عبادت میں لگے رہنا ہے. کوئی نہ کوئی ایک رات تو آپ کو ملاقات ہو ہی جائے گی جو کہ آپ کی شب قدر میں گنی جائے گی. تو مجھے لگتا ہے اتنی چیز سمجھ میں آ گئی ہوگی. اب آپ کو دوسرا کیا ہے, دوسری چیز آپ کا فائدہ یہ ہوگا, آپ کے اگلے پچھلے گناہ تمام کے تمام معاف کر دیے جاتے ہیں. تیسرا فائدہ کیا ہے, جبرائیل علیہ السلام اسی رات میں نازل ہوتے ہیں, اور نازل ہو کر کے تمام کے تمام جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ جتنے بھی فرشتے ہیں, تمام کے تمام فرشتے اس دنیا پر آتے ہیں. 3 سمجھ میں آ گیا نا. اب چوتھا چیز میں نے آپ کو بتائی دیا کہ بنی اسرائیل میں 4 آدمیوں نے 80 سال عبادت کیا تھا, جس کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خوشخبری دے دی کہ آپ بھی اپنی امت میں یہ اعلان کر دیجئے کہ آپ کی امتی اگر ایک رات کی عبادت کر لے گی تو آپ کی امتی کو 83 سال تک کیا ملے گا, ثواب ملے گا. بات سمجھ میں آ گیا نا. اب آپ کو ہم سمجھاتے ہیں چوتھی بات, یعنی 5ویں بات, یعنی کون لوگ ایسے ہیں جن کی توبہ قبول اللہ تبارک و تعالیٰ شب قدر میں بھی نہیں کرتے ہیں. تو پہلا وہ انسان ہے مدمن خمرن, یعنی شراب پینے والا. کون سا, اگر شراب پیتا ہے اور شب قدر میں وہ جاگ رہا ہے اور عبادت کر رہا ہے, تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول نہیں کریں گے. اتنا سمجھ آ گیا نا. دوسرا کینہ رکھنے والا, کینہ یعنی کہ حسد کرنے والا, من میں کینہ رکھنے والا, من میں چھل رکھنے والا, ان لوگوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ عبادت قبول نہیں کرتے ہیں. تیسرا آکن لوالدیہ, یعنی ماں باپ کا جو نافرمان ہے اس کے بھی گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف نہیں کریں گے. تو مجھے لگتا ہے اتنی باتیں آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی. آئی ہوپ یہ ویڈیو بھی آپ کو پسند آئی ہوگی.
کیونکہ جلدی جلدی میں بنا رہا ہوں، کیونکہ آج ہی آپ اپلوڈ بھی کرنا ہے اور آج ہی آپ کو دیکھنا بھی ہے۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔